السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں سے کچھ دوست کمنٹ میں اس بات کا اصرار کر رہے تھے کہ مسائل کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو مسائل ہوتے ہیں اس سے شناسائی ہونا ضروری ہے، اور یقیناً یہ صدقہ جاریہ ہے اور عبادت کا بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہے۔ بہرحال انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو حضرات چاہتے ہیں کمنٹس میں ان کے سوالات آتے ہیں تو ان کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، اور ساتھ ہی آپ کو سکرین پہ واٹس ایپ نمبر جو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ اپنے نام اور شہر کے نام کے ساتھ اپنا سوال مختصر انداز میں لکھ کر سینڈ کریں۔ انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ اس وقت کمنٹ میں دنیا پور سے محمد کیسر خان نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر چائے میں مکھی گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو محترم بات یہ ہے کہ مکھی کا صرف چائے میں گرنا نہیں بلکہ اگر کسی بھی چیز میں گر جاتی ہے مکھی تو اس کے بارے میں بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے کسی مشروب میں یا کسی بھی چیز میں مکھی گر جائے تو مکھی کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور ایک پر میں شفا ہے، تو آپ اس مکھی کو مکمل طور پر ہی ڈبو دیں اور اس کے بعد اس کو نکال کے پھینک دیں۔ وہ جو چیز ہے وہ اس کا پینا یا کھانا استعمال کرنا آپ کے لیے جائز ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خبر دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے، اگر کوئی شخص نہیں بھی کھاتا، اس کو طبعاً اچھا نہیں لگتا، پسند نہیں ہے اسے، تو اگر وہ نہیں بھی استعمال کرتا تو گناہگار نہیں۔ یہ عادات میں سے ہے کہ اگر وہ استعمال کرنا چاہے، موقع ہے بامر مجبوری کہیں پر، تو شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ موقع محل کے حساب سے خود دیکھ لیا جائے۔ اس میں مثال کے طور پر اگر چائے گرم ہے یا کوئی بھی چیز گرم ہے اور اس گرم چیز کے اندر مکھی گر جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ اس میں بوائل ہو جائے گی، تو اس لحاظ سے بہتر یہی ہے کہ اس کا استعمال نہ کیا جائے۔ مختصر یہ ہوا کہ یہ حدیث بھی ہے اور بخاری شریف کے اندر صحیح حدیث موجود ہے، تو اگر آپ کو پسند ہو تو آپ استعمال کر لیں، اس چیز کو ناپسند ہو تو اسے استعمال نہ بھی کریں گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔